تو کراس کے اوپر گاڑیاں نہیں رکتی وزیروں کے لیے ان کے لیے ٹریفک بڑا روک دی جاتی ہے. تو یوں سے جب یہ شروع ہو جاتا ہے نا پھر سلسلہ, پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. دوسری بات جناب, گزارش یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ہدایات دینی بند کرے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ لاکھوں ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, لہٰذا ماضی میں سپریم کورٹ نے کئی وزرائے اعظم کو گھر بھیجا, کسی کو ٹانگ دیا, پھانسی چڑھا دیا, ٹھیک ہے, کسی کو گھر بھیج دیا. آپ کو پتہ کتنی مثالیں گھر بھیجنے کی. وہ کہتے ہیں جی بس یہ اب ختم ہونی چاہیے, ہم یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ اب اپنے وزیر اعظم کا تحفظ کرے گی. اب یہ ہم اس کو قربانی کا بکرا بنا کے پیش نہیں کریں گے کہ جب مرضی آپ اس کو گھر بھیج دیں. اٹس اے ہاسٹائل وائس, یہ ریئیکٹیو وائس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی شخص اپنی سینٹی میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ عدلیہ کا احترام ختم ہو جائے, لیکن اس کے لیے اعلیٰ عدلیہ کو بھی اپنے آئینی حدود میں رہنا بہت ضروری ہے. تبھی ہوگا نا. جب آپ دوسرے سے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہ گھسے, تو آپ کو بھی تو کسی دوسرے کے گھر میں گھسنے کا حق نہیں ہے نا. اچھا, اور اسپیکر صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ جو جج صاحبان حیات ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان کے فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے کہ کس قسم کے فیصلے وہ دیتے رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ جب آپ جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں تو دونوں طرفین میں سے ہر کوئی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اب فرض کریں بھٹو صاحب کا کیس دوبارہ کھل جاتا ہے, کیا اس کو پوری دنیا نے جوڈیشل مرڈر نہیں کہا؟ کیا اس کے بعد ججز نے معافیاں نہیں مانگی؟ کیا وہ فیصلہ کسی بھی کیس میں اب پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا ان ججز کو اچھے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے؟ کسی کو پتا مولوی مشتاق کون تھا آج کی جنریشن کو؟ تو یہ انفارچونیٹ بات جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور یہ توقع صرف سینٹی جو ہے وہ ججز کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے کہ وہ چونکہ ایک پروسیس کے تحت ان عہدوں پر پہنچتے ہیں, انہوں نے بے پناہ کیسز اپنی زندگی میں ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ سیاستدانوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. لہٰذا بگڑتی بات کو سنبھالنا میں سمجھتا ہوں میری ذاتی دانست میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی ہے کہ چیزیں ہاتھ سے باہر نہ جائیں. اب جناب آگے آ جائیے. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے ذرا اپنا کریکٹر تو دیکھیں, آپ کرتے کیا رہے ہیں. آپ نے لیجیٹیمیسی دی جناب ایوب خان کی ہر چیز کو, آپ نے لیجیٹیمیسی دی جناب آپ نے ضیاء الحق کی ہر چیز کو, آپ نے پرویز مشرف کو نہ صرف لیجیٹیمیسی دی بلکہ اس کو وہ اختیار دے دیا جو پوری دنیا کی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ نے, کسی عدلیہ نے, کسی ایک انڈیویجول کو نہیں دیا. انہوں نے وہ اختیار دیا بھی تو کس کو؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو. ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. بتائیے کون سے سنہری حروف میں یہ لکھا جانا چاہیے؟ یہ سب کچھ یاد کرایا جا رہا ہے نا آج. ہاں بالکل, ایک ریکیپ سا مجھے محسوس ہوا کہ جو بھی مطلب عدلیہ میں متنازع کیسز رہے ہیں ان سب کا ایک ریکیپ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے دے دیا تھا. اچھا, پھر ایک اور چیز جو خواجہ آصف صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہی کہ اپنے ہی جو پیٹی بھائی جس کو کہتے ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے ان کی فیملی کو کورٹ میں بلایا گیا اور ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی بڑی زیادتی کی گئی. تو وہ چیزیں بھی یاد دلائی وہ ایک میں نے کہا نا کہ جب وار اوپن ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بیریئرز نہیں رہتے, مگر سین آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن ان کو کوئی سن نہیں رہا ہے. فاروق نائک صاحب بہت سیزنڈ وکیل ہیں, بڑے پائے کے وکیل ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کا بنانا یہ صرف پارلیمنٹ اس کی مجاز ہے اور کوئی نہیں ہے. ایک بات وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ ابھی قانون پاس ہوا نہیں, قانون بنا نہیں, آپ نے اس کا نوٹس لے کے اور اس کے اوپر حکم امتناع جاری کر دیا. یار یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں عدلیہ کی کہ قانون نہیں بنا, ابھی اس کے خلاف رٹ آ گئی ہے, آپ نے انٹرٹین کر لی ہے, آپ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کون سا تماشا کر رہے ہیں ہم. اب سوال اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اور کھل کے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. وہ کہتے ہیں فاروق نائک صاحب کہ بل پہلے قانون بننا چاہیے تھا, قانون بن کے نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا, پھر اس کے خلاف رٹ ہائی کورٹ میں جانی چاہیے تھی, وہاں کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تھا, اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں سارے پروسیسر جو ہیں وہ سارے فارغ کر کے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے, قانون ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا اور آپ نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا ہے. دیکھیے یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے
کہ وہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے مت کریں. یہ ہم صرف عدلیہ کو نہیں کہہ رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہیں انکروچ نہ کریں, اختیارات سے تجاوز نہ کریں. کوئی, میں نے کہا نا کہ کوئی بھی سین آدمی اس کی داد نہیں دے سکتا کہ اگر کوئی اپنا آئینی حدود سے کراس کر رہا ہے تو آپ کہیں واجب واہ کیا بات ہے. ہاں لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہاں سے تعریف ہو رہی ہے, تعریف وہاں سے ہو رہی ہے جن کو بینیفٹ مل رہا ہے. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کی کون سی تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو متحارب سیاسی گروپوں کو مذاکرات کے لیے مجبور کرنا چاہیے. بات یہاں تک بھی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا. اصل اسپرٹ یہ ہے کہ جاؤ انہوں منا لو. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا ون لائنر, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اور کیا ہے اس میں؟ یہ بھی کبھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں میں آج اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں, اس لیے ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ دونوں طرفین جو ہیں, حکومت بھی اور پارلیمنٹ بھی, عدلیہ بھی اور پارلیمنٹ بھی, یہ اپنے معاملہ جات کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیں. کیونکہ ہاتھ سے نکلیں گے تو پھر بات دور تلک جائے گی, اور آپ کو پتہ 3 دفعہ جا چکی ہے. میں اختلاف کرتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ فوج نہیں آ سکتی. اچھا, آپ کو بھائی صاحب جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا نا جی 1973 کا, اس کا پریمبل کہتا ہے کہ the armed forces are custodian of Pakistan's ideological national ideology and territorial integrity, and anyone, غور سے سنیے, who brings them into dispute is guilty of high treason under Article 6. کیا طے ہوا جناب؟ یہ تو ساری زندگی یہ بحث چلتی رہی ہے جی فوج کا کوئی آئینی رول نہیں ہے. کون کہتا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا. آئین میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی اگر وہ ڈھنگ کے فیصلے ہوں, اگر عمل نہ ہو تو سپریم کورٹ آرمڈ فورسز کو کہتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اچھا ٹھیک ہے, وہاں جو صورتحال ہے دونوں میں وہ بھی میرے خیال سے اس کے ہم ذکر نہیں کریں تو کہ یہاں پہ وہ ذرا تھوڑا محتاط ہونا پڑے گا. اچھا, فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, میرے خیال میں شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا ذرا وہ جو اس کو اردو میں, میرے خیال میں اردو میں کہیں یا پنجابی میں کہیں, ہلا شیری دینا, وہ والی چیز ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ججز کو کہا کہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئیں, آپ اپنے فیصلے دیں, عمل درآمد عوام خود کرا لیں گے. تو یہ بھی ایک رویہ ہے. وہ اس میں دھمکی بھی ہے, اس میں وارننگ بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بینیفیشریز ہیں نا, فیصلے تو ان کے حق میں ہو رہے ہیں سارے, تو وہ کہہ رہے ہیں کریے جاری رکھو, کم ٹھیک ہے گئے. ٹھیک ہے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریں گے تو اسی بندے لے کے آ جائیں گے. عوام خود کیسے کرائیں گے؟ وہ جلوس ہی کٹو گے نا بھائی جان, وہ چڑھائی کرو گے نا, پہلے بھی آپ کرتے رہے. تو یہ ڈھکی چھپی دھمکی. دیکھیں 2-3 باتیں جو ہیں وہ اور کرنا بہت ضروری ہیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے پھر وہی بریک کی دھمکی دیں. نہیں تو وہ تو ضروری ہے. عدلیہ کا ان بائسڈ ہونا, امپارشل ہونا بنیادی شرط ہے. ٹھیک, میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے اس طرح کی چڑھائی عدالتوں پہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کون کون اب تک جیلوں میں سڑ رہا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, نوٹس نہیں لیا, لیو الون کے ایکشن انیشیٹ کرائیں. کسی کو نہ کسی کو کچھ ہوا, چپ کر کے بیٹھے رہے اپنی اپنی عدالتوں میں, اور باہر وہ دھما چوکڑی مچی ہے, وہ وائلنس ہوئی ہے, کیمرے توڑ دیے, گیٹ توڑ دیا, جو ہے نہیں جاگی اس کے اوپر. کیا کمال ہے ویسے. اور ایک دفعہ نہیں کیا, ایک دفعہ نہیں کیا, جوڈیشل کمپلیکس میں 2 دفعہ کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کیا, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پہ کیا, لاہور ہائی کورٹ پہ کیا. وہ بھئی آپ ہیں کیا؟ اینڈ ویئر از دا جوڈیشری؟ جوڈیشری کیا کر رہی ہے؟ اچھا ابو خالد صاحب, بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, مجھے بتائیں کہ اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ کس طرح سے جڑتے ہیں اور کس کس چیز کے اوپر اب اس کے اثرات جو ہیں ہمیں نظر آئیں گے. وزیر اعظم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی, ملکی صورتحال پر, ملکی سلامتی پر, سیکیورٹی پر, مختلف امور پر جو ہے بات ہوئی ہے. یقیناً مذاکرات کے حوالے سے بھی بات تو ہوئی ہوگی. ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ فوج کا کیا رول ہوتا ہے کرائسس کی صورت میں. آپ کا گھیرا تنگ ایک تو ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد سے, آپ کو پتا ہے ہندوستان کیا کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہے, آپ کو پتا ہے سی پیک کا کیا حال کر دیا تھا ہم نے, وہ ریسٹور ہو رہا ہے. امریکہ خوش نہیں ہے, امریکہ ہمیں چائنا کی طرف دیکھنے نہیں دیتا, ایسی ایسی لیکس کرا رہے ہیں.
مجھے بتائیے نا کس نے بتایا ان کو کہ ہینا اربانی خر نے کیا کہا تھا پرائم منسٹر کو؟ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم خود اپنے سب سے بڑے جاسوس ہیں. جو جاسوسی کر رہے ہیں وہ بے غیرت ہیں، جو اپنے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، انفارمیشن لیک کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں جو کل تک دشمن تھے اب سب سے بڑے دوست ہیں. ایک چھوٹا بتائیں سا جناب. بریک سے پہلے یہ بتا دیں مجھے کہ سائفر میں نے کیا تھا، اور اب وہ سائفر والوں کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے آپ دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی ہے تو وہ لے کے ویسٹرن منسٹرز کو بیٹھے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب ہیں تو وہ کبھی جرمن سفیر سے مل رہے ہیں، کبھی امریکن ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے بھائی، ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے. آر وی دا اونلی ایڈیٹس؟ ہاں سوٹ کرا تھا نا تب، ان کو سوٹ کرا تھا. اور ویسے بھی یو ٹرن جو ہے وہ بڑے لیڈر لیتے ہیں. یہ میرے خیال سے ملاقات کی جو امپلیکیشنز ہیں اور کچھ اور ڈیولپمنٹ یہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں.